جتنے انبیاء، جتنے رسولان نظام اس دھرتی پر قدم رکھے، تمام انبیاء و رسولان نظام کی شان نرالی ہے، سب کی شان نرالی ہے، مگر سرکار جس شان سے تشریف لائے اس شان سے کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لائے۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ جب تک میرا بیٹا میری پیٹ میں رہا، جب تک میرا بیٹا میرے پیٹ میں رہا، نہ مجھے کبھی درد کا احساس ہوا، نہ مجھے کبھی بے چینی ہوئی، نہ مجھے کبھی درد کا احساس ہوا، نہ کبھی مجھے بے چینی ہوئی۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے جو ہے انبیاء کرام میرے خواب میں تشریف لا کر مجھے میرے بیٹے کی آمد کی بشارت دیتے تھے۔ حضرت آدم آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت نوح آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے انبیاء کرام آتے اور مجھے میرے بیٹے کی آمد کی خوشخبری اور بشارت سناتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 8واں مہینہ تھا اور شام کے وقت میں نے سوچا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتی ہوں۔ ابھی حضور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں ہے، پیٹ مبارک میں ہے، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی۔ جب میرا طواف مکمل ہو گیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں ایک جگہ کھڑی ہوں اور اب میں نہیں، اب کعبہ میرا طواف کر رہا ہے، اب میں نہیں، اب کعبہ میرا طواف کر رہا ہے۔ میں پریشان، میں حیران، اے کعبہ سارے لوگ تیرا طواف کرتے ہیں، سارے انبیاء تیرا طواف کیے، سارے رسول تیرا طواف کیے، سارے لوگ تیرا طواف کرتے ہیں، لیکن آج تو مسئلہ ہی الگ ہو گیا، آج تو بات ہی الگ ہو گئی، آج تم میرا طواف کر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تب کعبے سے آواز آتی ہے، او نیک اور پارسا خاتون، میں آج آپ کا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے شکم میں جو بچہ ہے وہ صرف بچہ نہیں بلکہ میرا کعبہ ہے، وہ میرا قبلہ ہے، اس لیے سارے انبیاء و رسول سارے لوگ میرا طواف کرتے ہیں اور آج میں میرے کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، اس لیے مجھے چانس ملا اور طواف کر رہا ہوں اپنے کعبے کا۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کعبہ طواف کر کے اپنی جگہ پر چلا گیا اور پھر جو ہے میں اپنے گھر کو روانہ ہو گئی، اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ میں جب آ کر سوئی تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں تو مکے میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، مگر آسمانوں میں سارے فرشتے جو اللہ کی تسبیحات اور تحلیلات کرتے تھے میں ان کی تسبیحات کی آوازوں کو یہیں پر لیٹے لیٹے سنتی تھی، میں ان کی تحلیلات کی آوازوں کو مکے میں اپنے بستر پر لیٹ کر سنتی تھی۔ گویا کہ سرکار کے وسیلے سے ان کی ماں کے کان کو اللہ نے اتنی طاقت اور پاور عطا فرما دی کہ وہ مکے کی سرزمین پر لیٹ کر آسمانوں پر فرشتوں کی تسبیحات کو سن رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں ہم اگر آج ہندوستان سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نبی کو پکارتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار جب نبی کی ماں کے پیٹ میں جب ہمارے نبی تھے تو ان کے صدقے جب ان کے کانوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ مکے میں لیٹ کر آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیحات کو سنتی تھی، تو پھر ہم تو ہندوستان کی سرزمین پر ہے، یہاں سے اگر اپنے نبی کو پکارے تو
وہ مدینے سے کیوں نہیں سنیں گے؟ واللہ وہ سنیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سنیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ پر اتنا تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، پر اتنا تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے نبی ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو جان سے زیادہ قریب ہو وہ کب ہماری حالتوں سے جو ہے بے خبر رہیں گے؟ بتائیں، وہ کب ہماری حالتوں سے، ہماری کیفیات سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے حرکات و سکنات سے کبھی بے خبر رہیں گے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کیسے سنتے ہیں، وہ تو مدینے میں، تم یہاں ہو۔ اللہ کے بندے، تم اپنی عقل سے سوچ رہے ہو، عقل سے سوچ رہے ہو۔ کاش تم ایمان سے سوچتے تو یہ بات، یہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ تم ہمارے پکارنے کو نہ دیکھو کہ ہماری پکار میں کتنی بلندی ہے، تم ہماری آواز کو نہ سنو کہ ہماری آواز میں کتنی تیزی ہے۔ ہمیں اپنی آواز پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز وہاں تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں اس ذات کے کان پہ بھروسہ ہے جن کو ہم پکار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زبان پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم وہاں تک، مدینے تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہم جن کو پکار رہے ہیں ان نبوت والے کانوں پر ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم پکاریں گے تو وہ سن لیں گے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔